ہم لڑتے ہیں نا کہ مرا ہوا پیغمبر یا اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں، تو آؤ اسی شخص سے پوچھ لینے جو مرا ہوا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ مرے ہوئے بزرگ اور نبی ولی ان کو علم ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی بتا رہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی اس کو علم نہیں تھا، کہتے ہیں یومن او بعض یوم، دن یا دن کی گھڑی رہا۔ اس آیت نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد نبی ولی سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو مزاروں پر لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنتے ہیں، لیکن لوگ جن کو نہیں ماننا، رسم اور رواج کے پیچھے چلتے ہیں اور زیادہ طبیعت کے اندر، وہ ان کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت بھی ناکافی ہے۔ قرآن ان کو پیش کرو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب 3 صدیاں 9 سال گزر گئے، تہذیب و تمدن، زبان میں فرق آ گیا، تہذیب و تمدن تبدیل ہو گئی، سکے جو کو لے کر آئے تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ بادشاہی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ بادشاہ جو ظالم تھا وہ نہیں رہا، اب اور ہیں، جتنا یہ ڈرے اتنے ہی پکڑے گئے۔ قادر شاہ جیلانی یا بزرگوں کو پٹائی یا علی حجویری یا امام بری یا دوسرے جو لوگ، یہ لوگوں کی قسمت کس طرح سے کھڑی کریں گے، کھوٹی قسمت کو کس طرح سے کھڑا کریں گے جب وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید کی باتیں ہیں بھائی، یہ قرآن مجید آیا کس لیے؟ اس لیے آیا نا کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں، جیسے یہ قرآن کہتا ہے عقائد اس طرح سے درست کر لیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہم ویڈیو بناتے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ماہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر عظمت بیان کی جاتی ہے تو وہاں پر کافی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو بھی کیا جاتا ہے اور شرک بھی کیا جاتا ہے۔ نعتیں وغیرہ اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں جن میں کافی شرکیہ نعتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ 4-5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اوپر ایک ہم نے ویڈیو بنائی ہے، 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ تو آج پھر ہم کوشش کریں گے کہ شرک پر بات کریں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 3 واقعات بیان کرتے ہیں۔ عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ اور پیغمبر سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجات کو اور مرادوں کو پورے کروانے کی طاقت رکھتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ تو آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو یہ واقعہ نمبر 1 ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ایک شخص تھا نبی، تفسیر میں ان کا نام آیا عزیر علیہ السلام، لیکن حدیث میں اس کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ تفاسیر میں، تاریخ میں مختلف لوگوں نے ان کو اس کا نام دیا ہے عزیر علیہ السلام۔ تو چلو نام کی وجہ سے جو تفسیروں میں آیا ہے ہمیں اسی کو ہی لے کے چلتے ہیں، تاہم حدیث اور قرآن میں نام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام جا رہے تھے ایک گاؤں سے، ایک بستی سے گزر ہوا جو چھت کے بل اونھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری ہے؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہے، وہ جا رہا ہے، بستی کو دیکھا ویران ہے، تباہ شدہ بستی ہے، دل میں خیال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو موت دے دی 100 سال، گدھا بھی ساتھ تھا اور پانی بھی ساتھ تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اب 100 سال کے بعد اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ پھر پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، ایک شخص تو اس موت کی حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کلام کرتا ہے، ولیوں سے نہیں۔ تو وہ کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، میں دن یا دن کی گھڑی کوئی حصہ رہا ہوں۔ حالانکہ 100 سال اگر وہ نبی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا، دنیاوی زندگی اس کی ہوتی، تو شیروں کے آواز آتی ہوں گی، بھیڑیوں کے،
یہ گرج اور چمک، گرج اور چمک کی آوازیں ہوتی ہوں گی، مختلف جانور رینگتے ہوں گے، گیدڑوں کی بھی آوازیں آتے ہوں گے، جنگل تھا وہاں پر، گہرا باد علاقے تھے، تو اس نے کچھ نہیں سنا، کچھ بھی نہیں اس کو پتہ چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اٹھانے کے بعد کہ کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ کہتا ہے دن یا دن کی گھڑی۔ اب ہم لڑتے ہیں نا کہ مرا ہوا پیغمبر یا اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں، تو آؤ اسی شخص سے پوچھ لینے جو مرا ہوا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ مرے ہوئے بزرگ اور نبی ولی ان کو علم ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی بتا رہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی اس کو علم نہیں تھا کہ میں موت کی حالت میں کتنا عرصہ رہا ہوں، کہتے ہیں یومن او بعض یوم، دن یا دن کی گھڑی رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی اور ولی وفات کر جائیں تو دوسرے لوگوں کا جو دور سے دور ہیں ان کا تو پتہ اور علم رکھنا تو درکنار، اس کو تو اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ساتھی گدھا تھا پڑا ہوا جو کہ ہڈیاں تھی اور اس کا کھانا بالکل تازہ اور فریش تھا، تازہ تھا، پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی بتا رہی ہے 259 سورۃ بقرہ کی، عزیر علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال موت دی، پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو، کہ 100 سال کو بتا رہا ہے دنیا دن کی گھڑی۔ معلوم ہوا کہ نبی ولی جب وفات پا جائیں، موت آ جائے تو وہ نہیں سنتے۔ اس آیت نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد نبی ولی سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو مزاروں پر لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ سنتے ہیں، اس آیت نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ نہیں، ایک مرا ہوا ولی ہے اور نبی ہے، ان سے پوچھ لو، سارا پتہ آپ لوگوں کو کلیئر کر لو اور اختلافات ختم کر دو۔ لیکن لوگ جن کو نہیں ماننا، رسم اور رواج کے پیچھے چلتے ہیں اور ضد ہے طبیعت کے اندر، وہ ان کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت بھی ناکافی ہے۔ قرآن ان کو پیش کرو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے شرقی عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلو پھر یہ تو تھی ایک نبی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار نبیوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ولیوں کی شان نبیوں سے اونچی ہے، کہ خضر علیہ السلام ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھا، نبی جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے سیکھنے گیا، یعنی کہ ولی سے نبی سیکھنے جاتا ہے۔ لوگ بھی عجیب معاملہ ہیں، چلو ولیوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے نام سے ولی ہیں، 3 4 5 جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا کہ کتنے تعداد نہیں بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف تھے، ان کا طریقہ اور تھا، یہ ایمان لے آئے تھے، وقت کا بادشاہ ایمان والوں کو پکڑ رہا تھا، ان کو سزا دے رہا تھا، خوف کے ڈر کی وجہ سے یہ پہاڑ کی طرف چلے گئے، کہف کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 صدیاں اور 9 سال مزید، یعنی کہ 309 سال نیند میں رکھا۔ نیند موت کی بہن ہے نا۔ اس کے بعد یہ آپس میں اٹھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تو کلام نہیں کرتا، لیکن یہ پھر اصحاب کہف نیند میں آنے کے بعد، اٹھنے کے بعد 3 صدیاں 9 سال گزر گئے۔ تہذیب و تمدن، زبان میں فرق آ گیا، تہذیب و تمدن تبدیل ہو گئی، سکے جو کو لے کر آئے تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم۔ یہ سورۃ کہف آپ دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 سورۃ کہف 12-15۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اس حالت میں کتنا عرصہ ہم رہے ہیں، ایک غار کے اندر جو سوئے ہوئے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دن یا دن کی گھڑی رہے ہیں۔ اب سارے ولی کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں جن کے ذکر، اگر یہ ولی نہیں تو پھر اور کون سے ولی ہوں گے؟ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی، جگایا، کہتے ہیں دن یا دن کی گھڑی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ اپنے غار کے اندر رہے، پہاڑ میں کتنا، 300 سنین، 3 صدیاں، وَازْدَادُوا 9، یہ آیت نمبر 25 ہے۔
وہ آیت نمبر 19 اور یہ آیت 25 میں اللہ نے بتایا کہ کتنا عرصہ رہے ہو. 19 اور 25 کو پڑھ لیں آپ سورۃ کہف کی. 3 صدیاں رہے. اب وہ کہتے ہیں دنیا دن کی گھڑی رہے. یہ سارے ولیوں کو بھی پتہ نہیں پڑا، اور وہ موت میں بھی نہیں ہے، نیند میں ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی ولی نیند میں بھی نہیں سنتے، نیند کے بھی اپنے حال کا ہی پتہ نہیں پڑتا. تو قالوا ربکم عالم بما لبثتم، پھر کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا عرصہ رہے ہیں. پھر کہنے لگے یہ کچھ پیسے ہیں، اگر بازار میں جائے بندہ کوئی تام شام لے کر آئے تو وہ پکڑے گئے وہاں پر. تو لمبا قصہ ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اپنے مقصد کی بات کریں گے کہ یہ سارے ولی ہیں، ان کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. پھر اس کو بھیج دیتے ہیں بندے کو کہ کھانا لے آؤ، اور وہ بھی ڈر ڈر کے جا رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کوئی پکڑے یا سخت زبانیں بات کرے تو نرم زبانیں بات کرے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بادشاہی تبدیل ہو چکی ہے. وہ بادشاہ جو ظالم تھا وہ نہیں رہا، اب اور ہیں. جتنا یہ ڈرے اتنے ہی پکڑے گئے. لیکن وہ ان کو کوئی سزا اس لیے نہیں کہ وہ ظالم بادشاہ تھا. بعد میں 3 صدیاں گزرنے کے بعد جو بادشاہ تھا، حکمران تھا، وہ ظالم نہیں تھا، انصاف پسند تھا، لہذا ان کو کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوئی. وہ سارا عرصہ جو ہے یہ غار میں رہے. لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا دن کی گھڑی. چلو یہ سارے ولی، ان کو بھی پتہ نہیں پڑتا، تو ہمارا کیسے پتہ؟ ان کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو دوسروں کا کیا وہ مسائل حل کریں گے؟ اوروں کی کیا پریشانی کریں گے؟ اوروں کی کیا مرادیں پوری کریں گے؟ لہذا عبد القادر شاہ جیلانی یا بزرگوں کو پھٹائی یا علی حجویری یا امام بری یا دوسرے جو لوگ، یہ لوگوں کی قسمت کس طرح سے کھڑی کریں گے؟ کھوٹی قسمت کو کس طرح سے کھڑا کریں گے جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں؟ اور یہ تو قرآن مجید کی باتیں ہیں بھائی. اب قرآن مجید کو کریں یا لوگوں کے قصوں کی طرف دھیان دیں؟ اچھا چلو، یہ تو تھے سارے ولی اور وہ سارا پیغمبر. چلو ایک ولی کو اور ایک نبی کو اکٹھا کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ولی ہے، یوشع بن نون. یہ سفر پہ نکلتے ہیں، مچھلی بھنی ہوئی ساتھ اٹھائی، مجمع البحرین دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچتے ہیں. تھکاوٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو تھوڑے عرصے کے لیے تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. دونوں سو گئے. بھنی ہوئی مچھلی کا تھیلا جو تھا وہ یوشع بن نون کے پاس تھا، ان کے صحابی کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے. وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا کے جنب لگا کے دریا کے اندر سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی. نیند کا غلبہ تھا تو زیادہ توجہ نہیں دی یوشع بن نون نے. پھر اس کو نیند آ گئی. موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. اس کے بعد دونوں اٹھے، کہنے لگا کہ جہاں پر چلنا ہے ہماری منزل کہیں اور ہے. حالانکہ وہ منزل پر پہنچ چکے ہیں. یہی منزل ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ مجمع البحرین تک جاؤ. وہاں پہنچے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، فلما جاوزا قال لفتاه، جب وہ آگے سے جو گزر گئے اس جگہ سے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے، نوجوان سے کہتا ہے آتنا کے دانا، ناشتہ لا یار، ناشتہ دے دے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جب ہم پہاڑی کے اوپر پتھر کے ساتھ ٹے لگا کے سو گئے تھے تو وہاں پر تو پتہ نہیں آپ کو کہ مچھلی تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر پھر وہ وہاں سے واپس آئے اور بھوک میں پھر وہیں واپس آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نبی والی کو پتہ نہیں پڑا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور نبی ملے گا، ان کے ساتھ ملاقات کر لینا ہے. یہ آگے نکل گئے. اب معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور کہ ولی اور نبی اکٹھے ہوں تو بھی ان کو علم نہیں ہوتا. تو ایک نبی ولی اور وہ بھی قرآن مجید کے تینوں کیسے ہیں یار؟ جس بندے کے لیے قرآن مجید آیا کس لیے؟ اس لیے آیا نا کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں. جیسے یہ قرآن کہتا ہے عقائد اس طرح سے درست کر لیں. تو میرے خیال میں بھائیو، یہ عقیدہ درست کرنے کے لیے میں نے یہ قرآن مجید سے 3 واقعات آپ لوگوں کو سنائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن مجید کے آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا.